بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دینی ماؤں اور بہنوں، وقفہ تو بہت طویل ہو گیا درمیان میں۔ اس سے پہلے میں نے جو گفتگو کی ہے اس کے اندر طہارت سے متعلق عموماً گفتگو ہے یا نماز کی دوسری شرائط سے متعلق۔ آج بھی میرا موضوع نماز ہی سے متعلق ہے۔ نماز سے متعلق پہلے تو اہمیت ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے۔ نماز کیا ہے؟ نماز، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تو یہ ہے کہ نماز کی حیثیت دین میں ایسی ہے جیسے انسان کے بدن کے اندر سر کی حیثیت ہے۔ جس طرح بغیر سر کا کوئی انسان نہیں ہوتا، اسی طرح بغیر نماز کے دین کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور اس کو بالکل واضح الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جو روایت میں نے تلاوت کی اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا ایمان لمن لا صلاة له، اس شخص کا ایمان نہیں جس کی نماز نہیں، ولا صلاة لمن لا وضوء له، اور اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاة و تمام مغفرتک و تمام رضوانک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اللہ میں آپ سے کامل وضو، کامل نماز، کامل مغفرت اور کامل رضامندی کا سوال کرتا ہوں۔ اگر ایک تو نماز کا پڑھنا اور پھر اس نماز کا کامل ہونا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ نماز کا کمال یہ ہے کہ نماز کے فرائض، واجبات، آداب اور مستحبات ہر چیز کی رعایت کی جائے۔ نماز کے فرضیت سے متعلق، نماز کے فرائض سے متعلق جو باتیں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ نماز کے فرائض جو نماز کے اندر سے تعلق رکھتے ہیں ان کی تعداد 7 ہے، اور وہ فرائض جن کو شرائط بھی کہا جاتا ہے، جو نماز شروع کرنے سے پہلے کی چیزیں ہیں، اس کو نماز کے شرائط بھی کہا جاتا ہے، فرائض بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی 7 ہیں۔ اس کی تفصیل نقل کر دوں۔ نماز کی جو شرائط ہیں جس کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی، وہ انسان کے کپڑے کا، بدن کا، اور جس جگہ نماز پڑھ رہا اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پھر سطر کا چھپانا، مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ سطر ہے، اور عورت کے لیے سوائے چہرے کے اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے پورا بدن کا حصہ سطر ہے۔ اس پورے حصے کو چھپانا ضروری ہے۔ 5ویں شرط ہے وقت کا پہچاننا، یعنی جو نماز پڑھی جا رہی ہے اس نماز کے وقت کا ہونا۔ اور 6ٹھی شرط ہے قبلہ رخ ہونا، اور 7ویں شرط ہے نیت کرنا کہ نمازی کو اس بات کا پتہ ہو کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ اس میں سے 5 شرائط سے متعلق گفتگو ہو چکی، سطر کا چھپانا، اور 4 شرائط سے متعلق سطر سے چھپانے تک کی گفتگو ہو چکی تھی۔ سطر کے چھپانے سے متعلق
ایک بات دوبارہ عرض کر دوں، پیچھے بھی عرض کیا تھا، عام طور پر آج غیروں کی نقالی کے نتیجے میں ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ وبا آ چکی ہے کہ عورتوں کے لباس چھوٹے ہو رہے ہیں، آستین چھوٹی ہو رہی ہے، اور کپڑوں کی تراش خراش ایسی ہوتی ہے کہ بدن کا دوسرا حصہ بھی نظر آ جاتا ہے۔ لہذا اگر نماز کے اندر کسی بھی عضو کا 1/4 حصہ اگر کھل گیا اور 3 تسبیح کے بقدر کھلا رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ کسی بھی حصے سے مراد بدن کے ہر حصے کو الگ الگ شمار کیا جائے گا۔ گٹے سے لے کر کوہنی تک کا حصہ ایک حصہ ہے، کوہنی سے لے کر بازو تک کا کندھے تک کا حصہ ایک ہے، کاندھا الگ حصہ ہے، اسی طرح پیٹ، سینہ، سر، کان سب الگ الگ حصہ ہے۔ ان حصوں میں سے کوئی ایک حصہ بھی اگر 1/4 1/4 25% کھل گیا اور 3 تسبیح کے بقدر کھلا رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر جان بوجھ کر کھولا گیا تو جیسے ہی کھلے گا ویسے ہی نماز فاسد ہو جائے گی۔ غلطی سے اگر کھلتا ہے تو 3 تسبیح کے اندر اگر چھپا لیا جائے تو نماز ہو جائے گی، اور جان بوجھ کر کھولا گیا، نماز شروع ہی کی گئی اس حالت کے اندر کہ کلائی کھلی ہوئی ہے 1/4 سے زائد، تو نماز سرے سے شروع ہی نہیں ہوگی۔ لہذا اپنے سطر کے چھپانے کا خاص اہتمام کیا جائے، اور وہ لباس جو ہمیں نماز سے روک دے، اپنی زندگی کے اور دوسرے شعبوں کے اندر بھی، دوسرے وقت کے اندر بھی ایسے لباس سے پرہیز کرنا چاہیے جو لباس ہمیں اپنے رب سے ملنے سے روک دے۔ ایک مسلمان کی یہ شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے رب کی رضا جوئی کے اندر لگا رہتا ہے۔ چوتھی شرط تھی سطر کا چھپانا، اور 5ویں شرط ہے وقت کا پہچاننا، یعنی جو نماز پڑھی جا رہی ہے اس وقت کا داخل ہونا اور یہ معلوم ہونا نماز پڑھنے والوں کو کہ وقت ہو چکا ہے۔ مثلا ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو یہ ہمیں معلوم ہو کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، اور جو ہمیں معلوم ہو وہ صحیح بھی ہو، حقیقت میں داخل بھی ہو چکا ہو۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ ظہر کا وقت ہو چکا اور حقیقت میں نہ ہوا ہو تب بھی نماز نہیں ہوگی، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ظہر کا وقت نہیں ہوا اور حقیقت میں ہو چکا ہے تو ہماری سمجھ کے مطابق چونکہ ظہر کا وقت نہیں ہوا ہے پھر بھی ظہر کی نماز پڑھ لی تب بھی نہیں ہوگی۔ حقیقت میں وقت ہو بھی چکا ہو اور ہمیں اس بات کا یقین بھی ہو کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے تب وہ نماز پڑھی جائے گی۔ مکروہ اوقات کے اندر جن وقتوں میں نماز پڑھی نہیں جاتی یا نفل نہیں پڑھی جاتی، باقی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، اس کی تفصیل بھی عرض کر دوں۔ فجر کے وقت میں جب فجر کا وقت شروع ہو جائے، یعنی روزہ رمضان کے دنوں میں جس کے بعد سے کھانا پینا روک دیا جاتا ہے، صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب سورج نکل کر بلند ہونے تک سوائے فجر کی 2 رکعت سنت کے کوئی اور نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض، کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ ہاں کسی کے ذمے قضا نماز ہو تو وہ اس وقت قضا نماز پڑھ سکتا ہے۔ صرف 2 رکعت فجر کی سنت پڑھی جائے گی اور اس کے بعد 2 رکعت فرض پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی دوسری نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ پھر سب سورج طلوع ہو جائے تو سورج طلوع ہونے کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی جب تک کہ سورج بلند نہ ہو جائے۔ سورج بلند ہو جانے کے بعد اب نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ وقت بعض لوگوں نے 15 منٹ، بعض نے 20 منٹ قرار دیا ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ 20 منٹ آدمی انتظار کر لے۔ جنتری کے اندر طلوع آفتاب کا وقت لکھا ہوا ہے، وہ وقت آدمی دیکھ لے، اس وقت سے پہلے فجر کی نماز پڑھ لے۔ اگر اتنا وقت نہیں ملتا
کہ فجر کی فرض اور سنت دونوں پڑھ سکے تو دیر سے نیند کھلی تو فجر کی فرض پڑھ لے اور سنت کی قضا کرے گا سورج طلوع ہونے کے بعد۔ جب سورج طلوع ہو جائے 20 منٹ گزر جائے اس کے بعد سنت کی قضا کریں گے، لیکن یہ قضا بھی سنت کی زوال آفتاب سے پہلے پہلے کی جائے گی۔ مثال کے طور پر آج کل تقریباً 6 بجے سورج طلوع ہو رہا ہے 56 منٹ پر، تو 6:16 پر طلوع آفتاب کے بعد سورج بلند ہو جائے گا، اس کے بعد سنت کی قضا کی جائے گی۔ اور ظہر کا وقت جو جنتری کے اندر لکھا ہوا ہے اس سے 15 منٹ پہلے تک یہ سنت قضا کی جائے گی، اس کے بعد سنت قضا نہیں کی جائے گی، 10 منٹ پہلے تک، کیونکہ اب زوال کا وقت شروع ہو گیا اور زوال کا وقت شروع ہونے کے بعد اس سنت کی قضا نہیں ہے، پھر صرف توبہ استغفار ہے۔ اور اگر فجر کی نماز مکمل چھوٹ گئی ہے تب بھی اگر طلوع آفتاب کے بعد اسی دن کی فجر قضا کی جا رہی ہے تو ظہر سے پہلے پہلے جب بھی قضا کی جائے گی سنت اور فرض دونوں قضا کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے اذان کی ذمہ داری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، رات کا سفر تھا، صبح صادق سے پہلے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا تو آپ نے ان کے ذمے لگایا کہ سب پورا قافلہ تھکا ہوا ہے، سب سو جائیں گے، جب فجر کا وقت ہوگا تو سب کو جگا دینا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک درخت کی ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور ان کو نیند آ گئی۔ ان کو نیند جب کھلی ہے تو سورج نکل چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا کہ اس جگہ کو چھوڑ دو، یہاں پر شیطان کا اثر ہے، اور آگے بڑھ کر آپ نے دوسری جگہ قیام فرمایا اور وہاں آپ نے فجر کی سنت اور فرض دونوں کی قضا فرمائی۔ لہذا اسی دن کی فجر جب اسی دن قضا کی جائے تو ظہر سے پہلے پہلے جب قضا کی جائے گی تو فجر کی سنت اور فرض دونوں کی قضا کی جائے گی، اور اگر ظہر کا وقت ہو گیا تو اب صرف فرض کی قضا کی جائے گی۔ دوسرا وقت ہے زوال کا۔ جنتری کے اندر جو وقت ظہر کا لکھا ہوا ہے اس وقت سے ظہر کی نماز پڑھنا جائز ہے اور ظہر کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ وہاں سے 10 منٹ پہلے تک، مثال کے طور پر اگر 12 بجے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے تو 11:50 سے لے کر 12 بجے تک کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ 2 وقت ایسے ہیں، طلوع آفتاب سے لے کر سورج کے بلند ہونے تک اور سورج کے سیدھا ہونے سے لے کر سورج کے ڈھل جانے تک، یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے، یہ 2 وقت ایسے ہیں جس وقت کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا، ظہر کے وقت کے اندر ظہر کی نماز پڑھی جائے گی، باقی جو نمازیں چاہیں پڑھیں۔ عصر کا وقت جب شروع ہوگا تو اب عصر سے پہلے، عصر کی فرض پڑھنے سے پہلے جو نمازیں چاہے آدمی پڑھے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن عصر کی فرض پڑھ لینے کے بعد اب کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ ہاں اگر کوئی قضا نماز پڑھنا چاہے تو قضا نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن قضا نماز بھی تب تک پڑھی جائے گی جب تک سورج پیلا نہ پڑ جائے، اور یہ وقت ہوتا ہے عموماً جو غروب آفتاب کا وقت جنتری کے اندر لکھا ہوا ہے، یعنی مغرب کا وقت، مغرب کے وقت سے تقریباً 20 منٹ پہلے تک کا وقت ہے۔ ان وقتوں کے اندر کوئی نفل نماز تو عصر کے بعد پڑھنی ہی نہیں ہے، اگر کوئی قضا نماز ہے تو اس وقت کے اندر قضا نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ عصر کی فرض پڑھ لینے کے بعد سورج کے پیلا پڑ جانے کے وقت کوئی قضا نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ ہاں اگر عصر نہیں پڑھی ہے اور دیر ہوتے ہوتے اتنی دیر ہو گئی کہ سورج پیلا پڑ گیا تو اس دن کی عصر پڑھی جائے گی، کوئی اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ تو ہو گیا عصر کا وقت، اور عصر کا وقت باقی رہے گا سورج کے غروب ہونے تک، جس وقت روزہ افطار کیا جاتا ہے، اور پھر مغرب کا وقت شروع ہوگا۔ مغرب کا وقت شفق احمر کے غروب ہونے تک رہتا ہے۔ تفصیلات تو
فقہا نے دوسری بہت ساری لکھی ہیں۔ آج کے زمانے کے اندر ہمارے لیے آسان جنتری ہے۔ جنتری کے اندر جو عشاء کا وقت لکھا ہوا ہے وہی مغرب کا آخری وقت ہے، اس سے پہلے مغرب کی نماز پڑھی جائے گی تو ادا ہوگی، اور اگر اس کے بعد پڑھی جائے گی تو قضا ہوگی۔ اور پڑھنے والے کو اس بات کا استعدار ہونا چاہیے کہ میں ادا نماز پڑھ رہا ہوں یا قضا نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور عشاء کا وقت جس وقت سے شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر صبح صادق تک، جس وقت رمضان کے دنوں کے اندر سحری ختم کی جاتی ہے، پورا وقت عشاء کا ہے۔ جو یہ بات مشہور ہے کہ آدھی رات کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت جہاں جو جنتری میں جو وقت لکھا ہوا ہے وہ جو تقریباً مغرب سے 1 گھنٹہ 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، وہاں سے لے کر صبح صادق تک عشاء کا وقت رہتا ہے۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ آدھی رات سے زیادہ عشاء کی نماز کو مؤخر کرنا مکروہ ہے، لیکن پھر بھی نماز صحیح ہوگی، جو ادا کرے گا وہ ادا ہوگی۔ مردوں کے لیے تو نماز کے اوقات میں کس وقت نماز پڑھنا افضل ہے، اس کے اندر کچھ تفصیلات ہیں، اور الحمدللہ ہماری مساجد کے اندر جو نمازیں ادا کی جاتی ہیں ان تفصیلات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے ہر نماز اول وقت پڑھنا افضل ہے۔ نماز کا وقت داخل ہو فوراً وضو کریں اور اپنی نماز پڑھیں، اور بہتر طریقہ جس سے اہتمام بھی باقی رہے وہ یہ ہے کہ جس وقت مرد اپنی نماز پڑھنے کے لیے وضو کر کے مسجد کی طرف تشریف لے جائیں، اسی وقت ہم بھی اہتمام کر کے اپنی نماز کا اہتمام کر لیں۔ اس طریقے سے ہمیشہ وقت متعین رہے گا کہ کس وقت مجھے نماز پڑھنی ہے، اس لیے کہ مسجد کے جماعت کا وقت ہمیشہ متعین رہتا ہے۔ جو وقت نماز کا ہے، علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ نماز کا اہتمام ضروری ہے۔ نماز کے اہتمام کے اندر اگر نماز کا جو وقت ہم نے متعین کیا ہے اس وقت کے اندر کوئی دوسرا کام آ جائے تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ یہ کام کر لیا جائے تب نماز پڑھ لی جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے، یہاں تک لکھا ہے کہ اگر روٹی پکاتے پکاتے وقت ہو جائے تو چولہا بند کر کے پہلے اٹھ کے نماز پڑھ لے تاکہ پتہ چلے کہ نماز کا اہتمام ہے، باقی سارے کام اس کے بعد کیے جائیں گے۔ بہرحال یہ تو باتیں تھیں نماز کے وقت سے متعلق۔ ہر وقت کو پہچان کر اس وقت میں وہ نماز پڑھنا۔ اس کے بعد ہے قبلہ رخ ہونا۔ نماز کے اندر قبلہ رخ ہونا یہ نماز کی شرط میں داخل ہے۔ عام طور پر عورتوں کے ساتھ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، اپنے گھر کے اندر ہوں، اپنی رشتہ داری کے اندر ہوں، سفر کے اندر عموماً ہوتی نہیں، اور اگر ہوتی ہیں تو محرم ساتھ میں ہوتا ہے۔ تو قبلہ کی طرف رخ کرنا یہ نماز کے شرائط میں سے ہے۔ قبلہ کی طرف رخ کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم قبلہ کی طرف رخ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قبلہ کس جانب ہے۔ جیسے ہمارے یہاں سے پچھم کی جانب جب ہم رخ کریں گے تو ہمارا رخ ایسا ہونا چاہیے کہ جو پچھم کی سمت ہے اس کے دونوں کنارے، یعنی اتر اور دکن کا جو کنارہ ہے، ہمارا رخ ان دونوں کناروں کے بیچ میں ہونا چاہیے۔ اگر رخ تھوڑا سا اتر کی طرف زیادہ ہو گیا، یعنی گھومتے گھومتے، جس کو ہماری زبان میں 45 ڈگری کہتے ہیں، دونوں طرف سے سیدھا پچھم کا رخ ہے، 45 ڈگری ادھر داہنے، 45 ڈگری بائیں، اس کے بیچ میں جب تک چہرہ رہے گا، سینہ رہے گا، تب تک نماز ہو جائے گی۔ اگر اس سے زیادہ گھوم گیا، اتر کی طرف مائل ہو گئے پچھم سے، تو پھر نماز نہیں ہو گئی، یا دکن کی طرف مائل ہو گئے تب نماز نہیں ہوگی۔ ایک دم سیدھا ہونا ضروری نہیں ہے، لہذا تھوڑا سا اگر 5 ڈگری 10 ڈگری ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ قبلہ رخ ہونے کے بعد اگلا کام ہے نیت کرنا۔ نیت دل کا عمل ہے۔ دل کے اندر اس بات کا ارادہ اور یقین ہونا کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ اصل ہے۔ زبان سے جو نیت کی جاتی ہے یہ نیت ضروری نہیں ہے،
فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ دل سے نیت کرنا یہ اصل ہے اور زبان سے نیت کے الفاظ کو کہہ لینا یہ افضل ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بہشتی زیور کے اندر کہ نیت کے جو کلمات عوام میں رائج ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں فلاں نماز کی اور اتنی رکعت اور رخ میرا قبلہ کی طرف اور واسطے اللہ کے، یہ تفصیلات زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ صرف اتنا بھی کہہ لیا کہ میں ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں تو ہو گیا، بلکہ 4 رکعت بھی نہیں کہا، صرف اتنا کہ میں ظہر کی فرض پڑھ رہا ہوں تو بھی نیت ہو گئی۔ نیت زبان سے، اول تو دل کا عمل ہے، دل سے نیت کی جائے گی، زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن کر لے تو بہتر ہے۔ لیکن ایسا شخص جو شک کا مریض ہے، جس کو اپنے ذہن کے اندر کسی چیز کو متعین ہی نہیں کر پاتا کہ کیا کرنے جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، ایسے شخص کے لیے زبان سے کہہ کر متعین کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا دل مطمئن نہیں ہو پاتا، لہذا زبان سے کہہ کر متعین کرے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ نیت کے اندر کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے زبان سے کہنے میں، زبان سے بجائے ظہر کا لفظ نکلنے کے، ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نیت کرتے وقت زبان سے عصر کا وقت نکل گیا کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت عصر کی۔ عصر کا لفظ زبان سے اگرچہ غلط لفظ نکل جائے، لیکن جو چیز دل کے اندر ہے اسی کا اعتبار ہوگا اور نماز ہو جائے گی، نماز کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح رکعت کی تعداد میں فرق پڑ گیا، بجائے 4 کے 3 نکل گیا زبان سے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز ہو جائے گی۔ نیت پختہ ہے، اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ دل کے اندر نیت پختہ ہے کہ کون سی نماز پڑھنا ہے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو ٹٹولے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نیت کے پختہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیت باندھتے وقت پوچھ دے کون سی نماز پڑھ رہا ہو، تو بلا سوچے سمجھے اس کی زبان سے نکل جائے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر وہ سوچنے کے لیے رکا تو اس کا مطلب اس کی نیت حاضر نہیں ہے، اس کو خود نہیں پتہ کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، اس کو خود سے معلوم ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ لہذا ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے جب ہم نماز شروع کریں کہ ہماری نیت حاضر ہے یا نہیں، کون سی نماز ہم پڑھ رہے ہیں۔ نیت کو پختہ کر کے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی جائے گی۔ نماز کا ایک مکمل طریقہ ہے، نماز کے باہر کی چیزیں تھیں یہ میں نے بیان کر دی۔ نماز کے فرائض جو اندر کے ہیں اس میں پہلی چیز ہے تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اللہ اکبر کے ذریعے سے نماز شروع کرنا۔ دوسرے ہے نماز کے اندر قیام کرنا، کھڑا ہونا۔ تیسرے ہے قرأت کرنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا قیام کے اندر۔ تیسرے رکوع کرنا، چوتھے سجدے کرنا، پانچویں التحیات، قاعدہ اخیرہ میں التحیات کے بقدر بیٹھنا، قیام، تکبیر تحریمہ کہنا، قیام کرنا، قرأت کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قاعدہ اخیرہ میں التحیات کے بقدر بیٹھنا اور اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا، یہ 7 فرائض ہیں نماز کے اندر کے۔ ان 7 میں سے کوئی ایک چیز بھی چاہے جان بوجھ کر چاہے بھول کر چھوٹ جائے نماز نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ چھوٹ جائے یا قیام چھوٹ جائے، قرأت چھوٹ جائے، رکوع یا سجدہ چھوٹ جائے، یا قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے نہیں۔ قاعدہ اخیرہ اس قاعدہ کو کہتے ہیں جو نماز کے مکمل ہونے پر بیٹھ کر التحیات پڑھی جاتی ہے، اس کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے نہیں یا نماز اپنے ارادے سے ختم نہیں کیا، اپنے آپ ختم ہو گئی، درمیانے نماز کے اندر کوئی ایسا عمل صادر ہو گیا جس سے نماز فاسد ہو گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ ہو گئے نماز کے فرائض۔ اور پھر نماز کے واجبات ہیں۔ فرائض چھوٹ جائیں چاہے جان بوجھ کر چاہے بھولے سے تو نماز نہیں ہوتی، اور واجب اگر بھول کر چھوٹ جائے تو نماز سجدہ سہو سے ہو جاتی ہے۔ نماز کے واجبات کی تفصیل الگ ہے، میں پہلے نماز کا طریقہ بیان کر دیتا ہوں۔
اور اس کے بعد اس سے متعلق جو باتیں ہوں گے انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ نماز کے اندر مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے، یہ بات ذہن کے اندر رہنی چاہیے۔ اس مسئلے کے اوپر امت کا اجماع ہے کہ مردوں کی نمازیں عورتوں کی نمازوں سے مختلف ہیں، یا عورتوں کی نمازیں مردوں کی نمازوں سے مختلف ہیں۔ مثلا سجدے کا طریقہ مختلف ہوگا، رکوع کا طریقہ مختلف ہوگا، نیت باندھنے کا طریقہ مختلف ہوگا، قعدہ کے اندر بیٹھنے کا طریقہ مختلف ہوگا۔ اس وقت چونکہ میری گفتگو کی مخاطب عورتیں ہیں، لہذا میں عورتوں کی نماز کا طریقہ بیان کر رہا ہوں۔ لفظ اللہ اکبر کے ذریعے نیت باندھی جائے گی۔ سب سے پہلے تو نیت کو استحضار کر لیا جائے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز شروع کی جائے گی۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ عورتوں کے لیے نماز کے اندر پردہ سب سے ضروری چیز ہے، یعنی نماز کی ہر ہیئت کے اندر وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا جس سے جسم کے خد و خال نمایاں نہ ہونے پائیں۔ لہذا تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ کاندھوں تک اٹھایا جائے گا اور ہاتھ کو دوپٹوں سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ ہاتھ اٹھاتے وقت ہاتھوں کی ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہونی چاہیے، نہ اتنی گھوم جائیں کہ اس کا رخ آسمان کی طرف ہو جائے یا داہنے بائیں ہو جائے، ٹھیک قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے۔ کاندھوں تک اٹھانا ہے، انگلیاں سب ملی ہوئی رہیں گی، اور کاندھوں تک اٹھانے کے بعد دوپٹے کے اندر ہی ہاتھ سینے کے اوپر باندھ لیا جائے گا۔ باندھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہاتھ کی ساری انگلیاں ایک ساتھ ملا کر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھ لی جائے گی، بس۔ مردوں کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ ہاتھ کلائی کے اوپر 3 انگلیاں ہوں اور گٹوں کو اپنے انگوٹھے سے اور چھوٹی انگلی سے پکڑ لیں، لیکن عورتوں کے لیے ہاتھ کی انگلیاں سمیٹ کر بس صرف ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ لینا ہے، اور پھر ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ایک بڑی غلطی یہ پائی جاتی ہے کہ بچپن کے اندر جب ہم مدرسوں کے اندر یا اپنے مکتب کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں ثنا یاد کرائی جاتی ہے، تو اس میں لکھا ہوتا ہے ثنا سبحانک اللہم، تو پڑھنے والے نماز کے اندر بھی ثنا سبحانک اللہم پڑھتے ہیں۔ یہ ثنا کا لفظ اس میں لگا ہوا نہیں رہے گا، یہ اردو کا لفظ ہے۔ سبحانک اللہم جو دعائی استفتاح ہے وہ اس کا جز نہیں ہے، لہذا سبحانک اللہم سے نماز شروع ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ایک بات اور عرض کر دوں درمیان میں، حروف کی ادائیگی بھی بہت ضروری ہے۔ ہم نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں جب قرآن پڑھا، عام حالات ہیں تو قرآن تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا گیا، حالانکہ قرآن کا تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مرد ہو یا عورت حمزہ اور عین کے اندر، ہا اور حا کے اندر، سین اور شین کے اندر فرق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے باوجود وہ اپنی نماز کے اندر ان حروف کو صحیح ادا نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی شخص صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کے ذمے ہے کہ ان حروف کی ادائیگی کی مشق کرے، اپنی قرآن کو درست کرے۔ محنت کرنے کے باوجود اگر اس کا قرآن درست نہیں ہوتا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی عذر ہے، اور اگر محنت بھی نہیں کی ہے تو پھر اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے اور ایسے شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ لہذا حروف کی ادائیگی کی بھی کوشش کرنا، اگر نہیں ہے تو اپنے محرم سے اس کو سیکھنے کی کوشش کرنا، ورنہ معلوم یہ ہوگا کہ پوری زندگی نماز پڑھی ہے
اور جب نماز سے فائدہ حاصل کرنے کا وقت آئے گا مرنے کے بعد تو معلوم ہوگا کہ کوئی نماز ہمارے کھاتے میں لکھی ہوئی ہی نہیں ہے، لہذا اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھا جائے گا، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ سورہ فاتحہ کے اختتام پر، اس کے ختم ہونے پر آہستہ سے آمین، اور آمین کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت پڑھی جائے گی۔ اس طرح ایک سورت پڑھ کر ایک قیام مکمل ہو گیا۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع کے اندر بھی مردوں کو تو حکم یہ ہے کہ ان کی پیٹھ سیدھی ہو، سر اور ان کی کمر برابر ہو، پنڈلیاں سیدھی ہوں، لیکن عورتوں کا حکم یہ ہے کہ جتنے میں ان کا ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے بس اتنا ہی جھکنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو، اپنے بازوؤں کو اپنے جسم سے چمٹا کر رکھنا ہے، اور ہاتھ کی انگلیاں سب ملی ہوئی رہیں گی، صرف گھٹنے تک پہنچایا جائے گا۔ اور اس طرح رکوع کر کے کمر بھی سیدھی نہیں کرنی ہے، بس صرف ہاتھ گھٹنوں تک پہنچا کر رکوع کیا جائے گا، جتنا کم سے کم جھک کر کام چل جائے، اور اپنی نگاہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھی جائے گی، اور قیام کے اندر نگاہ سجدے کی جگہ پر ہوگی۔ اس طرح رکوع کر کے رکوع میں 3 مرتبہ کم سے کم سبحان ربی العظیم پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے، اور ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ اس کے بعد سجدے کے اندر جانا ہے۔ رکوع سے اٹھ کر سجدے میں جانے کے درمیان اطمینان ہونا چاہیے، سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی رکوع سے صرف ہلکا سا اٹھتا ہے، کھڑے ہونے کے قریب نہیں ہوتا، تو قومہ چھوٹ گیا، اور قومہ چھوٹنے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی اگر یہ کام جان بوجھ کر کیا ہے تو، اس لیے کہ قومہ واجب ہے۔ قومہ کہتے ہیں رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہونے کو۔ اس کے بعد سجدے کے اندر جایا جائے گا۔ سب سے پہلے گھٹنا زمین پہ جائے گا، اس کے بعد دونوں ہاتھ، اور ان دونوں ہاتھوں کے درمیان میں پہلے ناک پھر پیشانی رکھی جائے گی۔ ہاتھوں کی انگلیاں سب ملی ہوئی ہوں گی۔ پہلے زمانے کے اندر جو عورتیں ہماری بڑی بوڑھی ہیں، ان کا سجدہ کرنے کا طریقہ ذرا الگ تھا۔ وہ پہلے بیٹھ جایا کرتی تھیں، اس کے بعد ان کا گھٹنا زمین پہ جاتا تھا۔ ایسا نہیں ہے، سب سے پہلے گھٹنا زمین پہ جائے گا، پھر اس کے بعد ہاتھ زمین پہ جائے گا، اس کے بعد ناک اور پیشانی جائے گی۔ گھٹنا زمین پہ جانے کے بعد سکڑنے کے لیے اپنا پاؤں جو ہے بائیں طرف داہنے طرف نکال لینا ہے۔ پاؤں داہنے طرف نکال کر ایک دم سکڑ کر سجدہ کرنا ہے، جتنا سکڑ سکتے ہیں۔ اپنا بازو جو ہے وہ پہلوؤں سے ملا ہوا ہوگا، کلائیاں زمین سے ملی ہوئی ہوں گی، اور ہر حصہ بالکل ملا ہوا ہوگا بدن کا ایک دوسرے سے، اور دونوں پاؤں کی انگلیاں بغیر پاؤں کھڑا کیے ہوئے کوشش کی جائے گی کہ قبلہ کی طرف مڑ جائے، پاؤں کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر اس طرح سجدہ کر کے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے گا، پھر بیٹھا جائے گا۔ اس کو جلسہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے بیٹھنا ہے۔ اس کے اندر ہاتھ کی انگلیاں ران پر ہوگی، گھٹنے پر نہیں ہوں گی، تاکہ ان انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف رہے۔ اگر گھٹنے پر ہوں گی تو انگلیوں کا رخ زمین کی طرف ہوگا، ان انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف رہے، اور یہ انگلیاں آپس میں ملی ہوئی رہیں گی۔ اس طرح پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد جب کھڑا ہونا ہے تو سب سے پہلے ہاتھ اٹھے گا، پہلے ناک پیشانی اٹھے گی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنا۔ ہاتھ زمین پر رکھ کر کھڑا نہیں ہونا ہے، بلکہ ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کے کھڑا ہونا ہے۔ اس طریقے پر کھڑے ہو کر پھر جب دوسری رکعت شروع ہوگی تو دوسری رکعت میں بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، پھر کوئی سورت پڑھی جائے گی۔ اسی طرح پھر دوسری رکعت مکمل ہوگی۔ اگر نماز 4 رکعت والی ہے
تو دوسری رکعت پر بیٹھا جائے گا اور بیٹھ کر التحیات پڑھ کر کھڑے ہو جانا ہے۔ التحیات کے اندر اشہد اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ میں لا پر انگلی اٹھانی ہے اور الا اللہ پہ گرا دینی ہے، اور انگلی اٹھانے کے لیے انگلیوں کا اور کلمہ انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنایا جائے گا اور باقی انگلیاں موڑ لی جائیں گی، اور یہ ہیئت انگلی اٹھانے سے لے کر قاعدہ کے مکمل ہونے تک پورے وقت میں رہے گی۔ اس طریقے پر 2 رکعت مکمل ہوگی، التحیات پڑھ کے کھڑے ہو گئے، تیسری چوتھی رکعت پڑھنی ہے۔ اگر فرض نماز ہے تو فرض نماز کے اندر تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور رکوع کر دیا جائے گا۔ اگر بھول سے سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی پڑھ دی گئی تو نماز کے اندر کوئی خلل نہیں آئے گا، نماز ہو جائے گی، اس کی وجہ سے سجدہ سہوی واجب نہیں ہوگا فرض نماز کے اندر۔ باقی جتنی نمازیں ہیں ان نمازوں کے اندر تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جائے گی، اور اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ ایک مسئلہ اور بیان کر دوں، اس طریقے سے تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کر کے قاعدہ اخیرہ کے لیے جب بیٹھنا ہے تو التحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ جو یاد ہو۔ قاعدہ اخیرہ کے اندر دعا متعین نہیں ہے، لیکن اتنا متعین ہے کہ وہ دعا قرآن اور حدیث کی ہونی چاہیے، لہٰذا کسی کو اللہم انی ظلمت نفسی یاد نہیں ہے تو وہ ربنا آتنا فی الدنیا بھی پڑھ سکتا ہے، اسی طرح دوسری اور معصور دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن چونکہ عام طور پر ہماری نماز کی کتابوں کے اندر اللہم انی ظلمت نفسی لکھی ہوئی ہے اور عام طور سے یہی پڑھی جاتی ہے، تو اس کو پڑھ کر اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ مجھے تشابہ لگ گیا تھا دوسری دعا سے۔ دعا پڑھ کے اس کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے وقت جب داہنے طرف سلام پھیرا جائے گا تو اس وقت داہنے کاندھے پر جو فرشتے ہیں ان کو سلام کی نیت کر لی جائے گی، اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں طرف کے فرشتوں کی نیت کی جائے گی۔ جب مرد نماز پڑھ رہے ہوں، جماعت کی نماز ہو، تو اس کے اندر نیتیں دوسری ہیں، لیکن عورتیں چونکہ تنہا نماز پڑھتی ہیں اس لیے ان کو صرف ان فرشتوں کی نیت کرنی ہے سلام پھیرتے وقت۔ اس طرح نماز مکمل ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ اور آج بیان کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو سجدہ سہو سے متعلق مسائل آئندہ نشست کے اندر بیان کروں گا۔ ایک صورت بہت زیادہ پیش آتی ہے نماز کے اندر شک، کتنی رکعتیں ہوئی ہیں۔ عام طور پر آج کل قوا بھی کمزور ہیں، ذہن بھی کمزور ہیں، اور ہم نماز بھی جو پڑھتے ہیں وہ نماز اعضاء کے ذریعے تو نماز پڑھتے ہیں، قلب کے استحضار کے ساتھ بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی ذرا غور کرنے کی چیز ہے۔ تو نماز میں دھیان ادھر ادھر ہونے کی وجہ سے رکعت بھول جایا کرتی ہے۔ ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو یہ صورت کبھی پیش آتی ہے، مہینوں میں، سالوں میں، تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ جب شک ہو جائے کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں تو وہ اپنی نماز توڑ دے اور نئے سرے سے نماز شروع کرے۔ لیکن اگر یہ حالات اکثر پیش آتے ہیں تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے تو غور و فکر کرے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اس غور و فکر کرنے میں 3 تسبیح کے بقدر خاموش نہ رہ جائے۔ اگر 3 تسبیح کے بقدر خاموش رہ گیا، کچھ نہیں پڑھا اتنی دیر، کوئی عمل نہیں کیا نماز کے اندر کا، تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ غور کرے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں میں نے۔ اگر کسی ایک طرف میلان ہو جائے، مثلا 3 رکعت اور 4 رکعت میں شک ہوا اور
ذہن اس طرف مائل ہے کہ 4 ہی ہوئی ہے، لیکن ایک شک ہلکا سا ہے کہ 3 بھی ہو سکتی ہے، تو یہ ہمارا ذہن متعین کرے گا۔ اگر ایک طرف مائل ہے کہ 4 کی زیادہ امید ہے تو 4 مان لیا جائے گا اور اس کے حساب سے نماز پڑھ لی جائے گی، اور اگر 3 کی طرف زیادہ مائل ہو رہا ہے ذہن تو 3 مان لیا جائے گا، 3 نماز کے حساب سے نماز پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی ایک طرف متعین نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر 3 اور 4 میں اگر شک ہو تو 3 مانا جائے گا، 2 اور 3 میں شک ہو تو 2 مانی جائے گی، 1 اور 2 میں شک ہو تو 1 مانی جائے گی، لیکن ہر رکعت پر قاعدہ کیا جائے گا۔ مثلا اس بات میں شک ہے کہ 1 رکعت ہوئی ہے یا 2 رکعت ہوئی ہے، سیدھی سی بات ہے جس وقت نیت باندھی ہے فوراً تو شک ہوگا نہیں، 1 مرتبہ سجدہ کر لے گا تبھی شک ہوگا۔ تو اب یہ شک ہو رہا ہے کہ 1 رکعت پڑھی ہے کہ 2 رکعت پڑھی ہے، تو مانا جائے گا کہ 1 رکعت ہوئی ہے، اور یہ رکعت جو چل رہی ہے یہ دوسری رکعت ہے، لہذا اس پر قاعدہ کیا جائے گا، اس لیے کہ 2 رکعت ہوئی ہے، 2 رکعت پہ قاعدہ ہونا چاہیے۔ اگلی رکعت جو ہے وہ تیسری رکعت ہے، تیسری رکعت پہ قاعدہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک امکان موجود ہے کہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی رکعت ہو، جس کو ہم نے 1 مانا ہے، اگر وہ 2 تھی تو یہ ہماری چوتھی رکعت ہو جائے گی، لہذا یہاں پھر قاعدہ کیا جائے گا، تحیات پڑھی جائے گی، تحیات پڑھ کے کھڑے ہو جایا جائے گا بغیر اللہ اکبر کہہ کے، پھر نہیں اللہ اکبر نہیں کہنا، بغیر اللہ اکبر کہے کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر جب چوتھی رکعت ہے تو چوتھی رکعت پر پھر قاعدہ کیا جائے گا اور اخیر میں سجدہ سہو کیا جائے گا، کیونکہ قاعدہ 1 زائد ہے بہرحال، اور وہ غلطی کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے، لہذا سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر 2 رکعت اور 3 رکعت پہ شک ہوا تو 2 مان لی جائے گی، اور جو رکعت پڑھی جا رہی ہے اس کو تیسری مانا جائے گا، اور رکعت کے مکمل کرنے پر قاعدہ کیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ چوتھی رکعت ہو، اور پھر 1 رکعت اس میں اور ملائی جائے گی۔ اب 4 رکعت مکمل ہو گئی اور سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لی جائے گی۔ اسی طرح تیسری اور چوتھی میں شک ہے تو 3 مانا جائے گا، 4 نہیں مانا جائے گا، اور چوتھی رکعت کو مکمل کر کے تیسری پر بھی قاعدہ کیا جائے گا اور چوتھی پر بھی قاعدہ کیا جائے گا، قاعدہ کر کے نماز مکمل کر لی جائے گی۔ ہر رکعت پہ قاعدہ کرنا پڑے گا۔ یہ اس شخص کے لیے مسئلہ ہے جس کو اکثر شک ہو جاتا ہے، جس کو کبھی کبھی شک ہوتا ہے، سال میں کبھی ہو جاتا ہے، بہت دنوں پر ہوتا ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نماز توڑے اور نماز توڑ کے دوبارہ نماز شروع کرے۔ نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس واجب کے ایک مسئلہ، جیسے مسائل تو بہت سارے ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ سورت چھوٹ گئی، صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع کر دیا تو پھر نماز سجدہ سہو کر لے گا، نماز ہو جائے گی۔ کچھ متفرق مسئلے بیان کر دوں، سجدہ سہو کے مسائل اللہ نے توفیق عطا فرمائی، جب سجدہ سہو کے مسائل بیان کروں گا تو اس میں تفصیل بیان کروں گا۔ ایک صورت یہ پیش آتی ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر سورت اخیر کی پڑھ دی، مثلا پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ دی، اب کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں 4 رکعت کے اندر یا جتنی رکعتیں اس کے بعد آئیں گی اس میں سورہ ناس ہی پڑھی جائے گی، کوئی دوسری صورت اس سے پیچھے کی نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے کہ ترتیب قرأت کے اندر ضروری ہے قرآن کے اعتبار سے، کہ قرآن جس اعتبار سے لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے اس میں پہلے کی صورت پہلی رکعت میں اور بعد والی صورت اس کے بعد والی رکعت میں پڑھی جائے گی۔ سورہ ناس آخری صورت ہے، جس رکعت میں بھی سورہ ناس پڑھ لی گئی، پہلی ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، جس رکعت میں بھی سورہ ناس پڑھ لی گئی اس کے بعد والی رکعت میں سورہ ناس ہی پڑھی جائے گی، کوئی دوسری صورت نہیں پڑھی جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ بچوں پر تو بہرحال قابو نہیں چلتا، حالت نماز میں اگر کوئی بچہ دوپٹہ کھینچ دے، بال کھل جائیں، تو ایسی صورت میں سطر کھل گیا، اور جو مسئلہ میں نے پیچھے بیان کیا ہے
کہ اگر بھول کر ایسا ہو جائے تو 3 تسبیح کے بقدر اگر سطر کا حصہ کھلا، 1/4 حصہ کھلا رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اس صورت میں بھی اپنا عمل بہرحال اس میں داخل نہیں ہے، لیکن سطر کھل گیا اور سطر کھلنے کی حالت میں نماز نہیں ہوتی۔ اب اس بات کا اہتمام ہمیں کرنا ہے کہ اس کی وجہ سے دوپٹہ کتنا کھلا اور ہمارے سر کے بالوں کا 1/4 حصہ کھلا ہے، سر یعنی اوپر کا حصہ، اس کا 1/4 حصہ کھلا یا نہیں کھلا۔ اگر کھل گیا 1/4 حصہ اور 3 تسبیح کے بقدر کھلا رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے درمیان اچھا ایک بات یہ آ گئی، نماز کے درمیان دوپٹہ جو کھل گیا ہے، اب یہ مسئلہ بنے گا عمل قلیل اور عمل کثیر کا۔ یہ مسئلہ بھی بتا دوں تو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ نماز کے دوران کون سا عمل کرنا جائز ہے اور کون سا عمل کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ ہر وہ کام جو دونوں ہاتھوں سے کیا جاتا ہے، عادتاً طریقہ یہ ہے کہ وہ کام دونوں ہاتھ سے ہوتا ہے، نماز کے دوران اگر کوئی شخص وہ عمل کرے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ مثلاً لنگی باندھنا ہم لوگوں کے لیے، دوپٹہ بنانا بھی دونوں ہاتھ کا عمل ہے، لہذا جس طریقے پر دوپٹہ باندھا جاتا ہے لپیٹ کر، اس طریقے پر دونوں ہاتھ سے دوپٹہ بنایا نہیں جا سکتا۔ اگر بنایا جائے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں، پلو اٹھا کر اگر دوسرے کاندھے پر ڈال لیا گیا تو یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ نماز کے مکروہ وقت، یہ سوال ہے کہ مکروہ وقت کا اعلان مسجد سے ہوتا ہے، یہ اعلان سنائی دے تو کیا کرنا چاہیے؟ فجر کی نماز کے وقت جو مکروہ وقت شروع ہوتا ہے، مکروہ وقت شروع ہوتے ہی نماز فاسد ہو جاتی ہے، لہذا نماز کے درمیان میں اگر اعلان ہو جائے تو نماز توڑ دی جائے گی، اور جب وقت 20 منٹ کا وقت گزر جائے گا اس کے بعد وہ نماز پڑھی جائے گی۔ ایک بات میں فقہا نے، احناف نے تو مسئلہ یہی لکھا ہے کہ نماز کے دوران اگر طلوع آفتاب ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن اگر نماز قاعدہ اخیرہ کے اندر ہے اور اس وقت اعلان ہو گیا، فوراً سلام پھیر دے، انشاءاللہ نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور جو گفتگو ہے نماز سے متعلق، انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو آئندہ عرض کی جائے گی۔ یہ ایک سوال ہے کہ چیز کھانا کیسا ہے؟ میرے اپنے علم کے مطابق چیز دودھ سے بنتی ہے۔ مسئلہ اس پر نہیں ہے کہ چیز کھانا کیسا ہے، مسئلہ اس پر ہے کہ بنتی کس چیز سے۔ اگر یہ جائز چیز سے بنتی ہے، میرے پاس تحقیق نہیں ہے، مجھے جتنا علم ہے وہ یہ ہے کہ چیز یہ دودھ سے بنی ہوئی ایک چیز ہے، اگر یہ دودھ سے بنی ہوئی چیز ہے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور باقی اس کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں کہ یہ اس کے اندر وہ خنزیر کی، سور کی چربی ملائی جاتی ہے، یا اور باتیں جو مشہور ہیں، یہ متحقق نہیں ہیں۔ کسی بھی چیز کے کھانے کے حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے، حلال ہونے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے، اس لیے کہ چیزوں کے اندر حلت اس کا حلال ہونا اصل ہے، لہذا چیز کے حرام ہونے کی جب دلیل ملے گی تب چیز کھانا حلال ہوگا، حرام ہوگا۔ اگر اس کے حرام ہونے کی کوئی قطعی دلیل نہیں ہے تو پھر چیز کھانا حرام نہیں ہوگا۔ میرے اپنے علم کے مطابق یہ چیز دودھ سے بنتی ہے، لہذا اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے۔ اللہ، یہ ساتھی نے متوجہ کیا کہ میں نے جو قاعدہ کے اندر حلقہ بنانے کا تذکرہ کیا اس میں انگلی غلط بتا دی ہے، بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنایا جائے گا،
اور کلمہ انگلی سے اشارہ کیا جائے گا، میں نے کلمہ انگلی کا لفظ استعمال کر لیا، اس کو درست فرما لیا، دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری سیئات سے درگزر فرما، اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اے اللہ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، اے اللہ ہر ایک کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کے، یا اللہ ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا، یا اللہ ہماری ذریت ہماری نسلوں کے اندر نمازوں کا اہتمام کرنے والے پیدا فرما۔ یا اللہ دین کے ہر شعبے کو یا اللہ معلوم کر کے اس کے صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے اس پروگرام کے یا اللہ انعقاد کے اندر شرکت کی ہے، اللہ ہر ایک کو تو اپنی طرف سے جزائے خیر عطا فرما، آنے والوں کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ حاضرین کے دلوں کے اندر جو جائز حاجتیں یا اللہ ہر ایک کی جائز حاجتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔